تمام طرح کی چیزیں جو ذریعہ معاش سے ریلیٹڈ ہیں یہ 19 مئی کو انکریز کر جائیں گی فار 30 ڈیز، سپیڈ اپ ہوں گی، ترقی کی طرف جائیں گی۔ ان دونوں کا مکسچر آپ کو بڑے فیصلوں پر مجبور کرے گا اینڈ وہ فیصلے آپ کے ریوارڈز کی وجہ بنیں گے۔ اپنی کمر کس لیجئے، وقت آپ پر مہربان ہوا ہی چاہتا ہے۔ السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ آپ کا رولنگ پلانٹ سورج سن آپ کے 11th اینگل پر سے ٹرانزٹ کرے گا اور یہ اس سال کا ایک بہترین سیزن آپ کے لیے دستیاب ہوگا۔ سورج ابھی 10th اینگل پر ہے اور یہ 19 مئی تک 10th اینگل پر ہی رہے گا۔ آپ نے جو کیریئر میں پروجیکٹس سٹارٹ کیے ہیں سورس آف انکم کے لیے، کوئی نیا بزنس شروع کیا ہے، کوئی نئی جاب شروع کی ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی جاب پلس انویسٹمنٹ ہے، یہ تمام طرح کی چیزیں جو ذریعہ معاش سے ریلیٹڈ ہیں یہ 19 مئی کو انکریز کر جائیں گی فار 30 ڈیز، سپیڈ اپ ہوں گی، ترقی کی طرف جائیں گی۔ جو کام صرف آپ انفرادی طور پر کر لیا کرتے تھے، ان کاموں میں بڑھوتری لانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو ٹیم کا سہارا لینا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو پارٹنرز کا سہارا لینا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو نیو امپلائیز رکھنا پڑے۔ آپ کا کام بڑھے گا اینڈ آپ کو بڑھانا بھی چاہیے۔ صرف ایک سال میں ایک دفعہ ایسا سیزن آتا ہے جب آپ کے پاس آرڈرز، ڈیلز، اپرچونٹیز یا بزنس بڑھانے کے لیے ٹیم سپورٹ کی فیسلٹیز میسر آتی ہیں، اور وہ ٹائم 19 مئی سے شروع ہو جائے گا۔ بے روزگار لیوز، لو لیول پر بزنس کرنے والے لیوز جو صرف اپنی ضرورتیں پوری کر پا رہے ہیں، خواہشیں پوری نہیں کر پا رہے، ان کے لیے بھی یہ چانس بن جائیں گے کہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ ایسے لیوز جو سرکاری جاب کے لیے کوشاں تھے، ایسے لیوز جو کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں سے گزر رہے تھے، ہائر ایجوکیشن میں سے گزر رہے تھے، یا کسی ڈاکومنٹیشن میں سے گزر رہے تھے، ان کے لیے بھی چانس بڑھ جائیں گے۔ سورج کی یہ فیسلٹی آپ کی لیڈرشپ کوالٹی، آپ کی مستقل مزاجی، آپ کے اندر بہادری، ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کرے گی، کیونکہ سورج آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ اس سے آپ اٹریکشنز بھی فیل کریں گے، جس سے آپ کا نیم فیم بھی انکریز کرنے کے چانسز ہیں۔ اینڈ آخری بڑی خبر یہ ہے کہ جس جگہ سورج 19 تاریخ کو ٹرانزٹ کرنا شروع کرے گا، اسی جگہ پر جوپیٹر پہلے سے موجود ہے اور ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بہت فیوریبل ہیں۔ تو آپ کی کامیابیوں کے دو بڑے سورسز یا دو بڑے ٹولز ہوں گے، ایک آپ کی انٹیلیجنس، ایک آپ کی نالج، اینڈ دوسرا آپ کا لیڈرشپ کوالٹی۔ ان دونوں کا مکسچر آپ کو بڑے فیصلوں پر مجبور کرے گا اینڈ وہ فیصلے آپ کے ریوارڈز کی وجہ بنیں گے، رسپیکٹ کی وجہ بنیں گے، سکسیس کی وجہ بنیں گے، اینڈ آپ کا جو سٹیٹس آف لائف ہے وہ زیادہ لگجوریس ایکسپیکٹڈ ہے 19 مئی کے بعد۔ اسی اسنا میں آپ کو سیٹرن ریزسٹ کرے گا۔ سیٹرن از نیگیٹو، ادروائز پلانٹ از پازیٹیو، میں بیان کروں گا، بٹ سیٹرن از نیگیٹو، سو یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ اینڈ لیٹیگیشنز۔ جب یہ سپیڈی یا کوئک ڈیسیجنز آپ کو لینے کا موقع ملے، جب آپ کی اپرچونٹیز آپ کے سامنے آئیں، جب آپ کو فیصلہ تیزی سے کرنا ہو، تب بھی میری یہ ایڈوائز ہے ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر کہ آپ قانونی معاملات کو مد نظر رکھ کر ڈیسیجن لیجئے۔ آپ ایسے پروجیکٹس میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کیجئے جن پروجیکٹس میں فزیکل ایکسرشنز سامنے آتی ہوں، ہیلتھ ڈیفیکلٹیز یا ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹس ہونے کے چانسز ہوں، یا ایگریمنٹس میں آپ کو پراپر سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ لینے چاہیے۔ یہ دو پہلو ابھی بھی آپ کے لیے سینسٹیو ہے۔ ان دو پہلوؤں کو پہلے تو آپ اپنی نالج، اپنی پراپر لیڈرشپ کوالٹی اور اپنی کانفیڈنس سے ہی کور کرنے کی کوشش کریں، بٹ اگر آپ کو لگے کہ کہیں نہ کہیں آپ لیزی ہیں،
آپ litigation کو سمجھ نہیں پا رہے یا سامنے والے کی چیٹنگ کو سمجھ نہیں پا رہے یا پروجیکٹ کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کو تھوڑا مہلت لے کر پراپر چیزیں چیک کر کر پھر ڈیسیجن لینا چاہیے. اینڈ دوسرا سلوشن یہ ہے کہ ضرور بضرور بلو سفائر پہنیں. ایسی سچویشنز جس میں ٹائم بیہیویئر ایک طرف پیک پرفارمنسز دے رہا ہو اور دوسری طرف پیک ڈیفیکلٹیز پیدا کر رہا ہو, اس سچویشن کو بیلنس کرنے کے لیے بلو سفائر آپ کے بہت کام آئے گا. اگر آپ ساؤتھ افریقن بلو سفائر پہنیں تو 10 کیرٹ کا پہنیں, اور اگر سری لنکن بلو سفائر پہنیں تو 3 کیرٹ کا پہنیں. دونوں ہی بلو سفائر ہمارے سٹور پر اویلیبل ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں لنک آ رہا ہوگا, آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. جو دیگر پلینٹس ہیں وہ آپ کے لیے اس وقت سپورٹیو رول ادا کریں گے. جیسے آپ کا انٹرسٹ لیول وینس سے آپ کو مل جائے گا, آپ دلچسپی سے ہی کام کریں گے, اکتائیں گے نہیں. آپ کے لیے مارس اچھے اینگل پر ہے, دیٹ مینز آپ کی جو مسکولر ابیلٹیز ہیں, آرگن پرفارمنسز ہیں, ورک اسٹیمنا ہے, وہ بھی آپ کو فیور کرے گا. آپ کے لیے پوزیشن آف مرکری بھی فیوریبل ہے, جس میں آئیڈیاز, پریزنس آف مائنڈ, پبلک امیج, پلاننگ, یہ بھی آپ کو فیور کر رہی ہے. سو زیادہ تر پلانٹس اچھے ہی ہیں, لیکن کیونکہ سیٹرن اب آپ کے لیے ایک نیگیٹو اینگل پر اپنے آخری مراحل میں ہے تو اس وقت زیادہ احتیاط برتی جائے. ویسے 25 تاریخ کو سیٹرن بھی آپ کے لیے فیوریبل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ 2.5 سال کے کرائسس سے نکل آئیں گے. اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا, وہ 25 مئی والے معاملات ہیں. بٹ اس سے پہلے جو 19 مئی سے آپ کو چیزیں پازیٹیولی ملیں گی, اس کے لیے اپنی کمر کس لیجئے, وقت آپ پر مہربان ہوا ہی چاہتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالیے, اپنے پلانز کو سنبھالیے, اپنے ویلیویبل مشنز کو ڈفرینسیٹ کریے, چھوٹے مشنز کو پیچھے چھوڑیے اینڈ کامیابی کی طرف آگے بڑھیے. پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو اپنے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے, تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ جو نئے پروجیکٹس یا جو نئے ڈیسیجنز لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں. نئے پروجیکٹس کی ایلیجیبلٹی چیک کرنے کے لیے اسٹرالوجرز کے پاس صرف ایک ہی ڈائگنوسس میتھڈ ہے, دیٹ از کالڈ ایز برتھ چارٹ کیلکولیشنز. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ہمیں آپ کا نام, ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ چاہیے ہوتا ہے, اس سے یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. دیٹس آل. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا لیوز, اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.